اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الکریم۔ انسانی نیچر، فطرت، انسان کے لیے انتہائی کثرت کی ایسے چیزوں کی ضرورت ہے، ایسی تعلیم کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ ایسی تخلیق کیا گیا ہے، انسان کو ایسا انداز سے بنایا گیا ہے کہ یہ اندر سے ایک کھوج لگانے کی جنون رکھتا ہے۔ انسان اپنی ارد گرد کی ہر قسم کی اہم ضروریات کو اور اپنے ساتھ بہتری اور خوب سے خوب تر کے لیے زبان کا استعمال کرتا ہے۔ حیوان ناطق کہتے بولنے والا، یعنی کہ واحد انسان ہے جو بول سکتا ہے اور مسکرا سکتا ہے اس گولے میں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زبان کو پکڑ کر فرمایا کہ آگ میں داخل کرنے والی یہی زبان ہے، اور ہماری شنا مثال بھی ہے کہ زبان کلا بھی ہے اور بلا بھی ہے، یعنی کہ نقصان بھی دیتا ہے اور حفاظت بھی زبان کرتا ہے۔ اور اس کے بارے میں ہماری جو نیچر کی، فطرت کی، پوری دنیا کی انسانوں کی ہر مسئلے کی، ہر سوال کی حل کی دسترخوان قرآن پاک ہے۔ اب قرآن میں ہم دیکھیں گے تو بات کو کس انداز میں کرنا ہے۔ بات کو قرآن نے، اور عالمی زبان ہے عربی میں بھی، اور آج کل اردو فارسی میں بھی قول کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اقوال بقول۔ تو قرآن پاک کے 6 قسم کی انداز بیاں، گفتگو کرنے کا طریقہ، دوسروں سے اپنے آپ کو، اپنی علم کو، دوسرے کے علم کو اپنے اندر بلڈ کرنا، منتقل کرنا، اپنے علم کو دوسرے میں منتقل کرنا، اور اپنی ضرورت کی اظہار اور دوسرے سے ضرورت کی اپنی ضرورت پر پوری کرنے کے لیے، اور ہر قسم کی انتہائی انسانی ضروریات میں زبان کی بڑی اہمیت ہے۔ کوئی بھی بندہ زبان کا سلیقہ طریقہ سیکھے تو وہ کبھی بھی ناکام نہیں ہو سکتا۔ کسی بھی جگہ میں، کسی بھی مقام میں، کسی بھی محکمے میں، کسی بھی فیلڈ میں ہے، تو اس کی زبان اگر درست ہے تو اس کو اللہ کی سب سے بڑی نعمت مل گئی۔ قرآن پاک میں بھی اللہ پاک کے الرحمن اپنی صفت کو پورا آیات کی شکل دے کر، الرحمن سورۃ الرحمن میں دیکھو، علم القرآن، خلق الانسان، دیکھو ابھی نعمتیں بیان کر رہا ہے۔ رحمان نے قرآن جیسی بڑی نعمت دیا اور انسان جیسی فطری ہستی کو بنایا، اور فطری ہستی اور اتنی بڑی ہستی انسان کو بولنا سکھایا۔ اب بولنے کا علمہ البیان، اسپیکنگ پاور اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اب اس اسپیکنگ پاور کی پھر طریقے اللہ قرآن پاک میں وہ بتا رہا ہے۔ قول کس طرح کرنا ہے؟ نمبر 1 پر دیکھو تو پہلے نمبر پر قولاً سدیدہ، قولاً سدیدہ، اللہ کا حکم قول سدید، اور قرآن کی آیت، قرآن کی ہر آیت ایک معجزہ ہے، ہر آیت ایک علم کی سمندر ہے، اور علم کی طرف نشاندہی کرتا ہے۔ اور قرآن کا ایک آیات اور ایک لفظ بھی، ایک حرف بھی، ایک حرف سے بھی علوم کے چشمے نکلتے ہیں، علوم کے چشمے نکلتے ہیں۔ اب یہاں پر قولاً سدیدہ، پھر قولاً کریمہ، پھر قولاً لینا،
قولم معروفہ، قولم میسورہ، ایسے الفاظ کرتے شی قسم کے، قولن بلیغا. دیکھو نمبر 1 پر قولن بلیغا، قولن سدیدہ، قولن کریمہ، قولن لینا، قولن معروفہ، قولن میسورہ، یہ شی قسم کے طریقے بتاتا ہے. اب یہاں پر قولن سدیدہ، سیدھی کھری اور سچی بات، دب کر بھی نہ کرے. کچھ ہمارے معاشرے میں جھوٹ بولنے کا روایت قائم ہو چکی ہے کہ مثال کے طور پر میں چلاس میں ہوں تو میں کہوں گا کال کسی نے کہا میں گلگت میں ہوں. اس طرح کی بات نہیں کرنا. قولن سدیدہ، معروف اور دب کر بھی نہیں، خوب انداز میں، بہترین انداز میں، نہ احساس کمتری میں نہ احساس برتری میں، بات کو سیدھی اور معروف بات کو قول سدید کہتے ہیں. اب قول کریم کسے کہتے ہیں؟ قولن کریمہ. کریمہ یہ والدین کے لیے ہے، یعنی کہ انتہائی سخت، انتہائی مطلب ظالم بادشاہ کے سامنے جا کر آپ کس انداز میں بات کرتے، کتنی ادب اور کتنی ایک تواضع سے بات کرتے، اس طرح والدین کے ساتھ قولن کریمہ. اب قول لینا یہ فرعون کے لیے آیا، اور آپ دائی بن کر کہے جا رہے ہو تو اس کے لیے دلیل بھی ہو، نرم بھی ہو، اور بات کا لہجہ رویہ بہتر ہو، تاکہ اگلا بات کو سن کر بات کو ماننے پر، دل سے ماننے پر مجبور ہو جائے. قولم معروفہ. قولم معروفہ یہ عورت کے لیے استعمال ہوا ہے کہ عورت غیر محرم کے لیے کس طرح بات کرے، روب کے ساتھ، تاکہ غیر محرم جو اس کی آواز سن کر یہ محسوس کرے کہ عورت کے دل میں نفرت اور کراہت ہے، اور روب محسوس کرے، اس کے دل میں حرص نہ آئے، نرمی سے یہ وہ اس طرح کا نرم انداز میں اس کے دل میں حرص پہ ایسی بات نہیں. قولم معروفہ، روبناک بات کرنا. اب قولم معروفہ عورت کے لیے، غیر محرم کے لیے، اس طرح قولن معروفہ ہے. اور قرآن میں دیکھو تو قولن میسورہ ہے. یہ قولن میسورہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ خاموشی سے بات کرنا، باڈی لینگویج، یعنی کہ سکوت رضا میں کہتے یا سکوت ناراضگی میں کہتے، آپ کو دیکھ کر محسوس کرے اور آپ کی خاموشی بتائے کہ یہی کہہ رہا ہے. یہ قولن میسورہ، یہ یتیم غریبوں کے لیے ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یتیم آئی اور اس نے نکاح کا پیغام دیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت اختیار کیا تو وہ سمجھ گئی کہ نام اشارہ ہے. تو اس طرح مطلب غریب اور انتہائی یتیم مسکین لوگوں کے لیے قولم میسورہ کے لفظ سے، کوئی بیچارے معاشرے میں کوئی بھیک مانگتے ہیں تو ان کو جھڑکنا دڑکنا نہیں ہے، ابھی پیسہ نہیں ہے، یا مسکرا کر یا کسی بھی طریقے سے بہترین بات کرنا. اب قولن بلیغا اور دل میں کھپنے والی بات کو کہتے ہیں. قولن بلیغا، دل میں کھپنے، جو بات کرے تو بات سننے والے سوچنے پر مجبور ہو جائے، اس کو قولن بلیغا کہتے ہیں. تو آج یہ گفتگو کی اور یہ قرآن سے کچھ شے قسم کے اصول بات کی میں بتا رہا تھا. تو اس کو چینل کو سبسکرائب کریں. انشاءاللہ آئندہ بھی اسی گفتگو کے متعلق مزید مواد میں سینڈ کرتا رہوں گا. السلام علیکم.